بے وقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں، کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے، دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال۔ کوکا کولا زیرو شوگر، irresistible ہے یہ ٹیسٹ۔ بیسٹ کوک ایور، ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ 4 سال بعد کی زندگی، 5 سال بعد کی زندگی، اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت لازمی آئے گی۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ، اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی اسٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ ایک بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، بے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تم اس لیے شک کرتے ہو کہ کیسے ہوگا، مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ دوبارہ کیسے بھائی، یہ تو ساڑی کھوپڑیچ نہیں آندا، یہ بات تو ساڑی عقلچ آندی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا، یہ تھوڑی عقلچ
آ گیا، وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا، ماں باپ کا ملاپ کروایا اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا. یہ بات بھی عقل وچ آندی نہیں ہے، لیکن تھوڑی عقل وچ آ گئی. ثم من علقۃ، پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا. ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا؟ گوشت بنا دیا. یہ بات بھی کسی کی عقل وچ نہیں آندی، لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا تھوڑی عقل وچ آ گئی. یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا. پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا، گوشت بنے گا. من مضغہ، پہلے علقہ بنتا ہے، پھر من مضغہ، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننا شروع. فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے. تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے تو اپنے ماضی کو دیکھو. جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا. تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب ہو گے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گئے. یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے، زبردست کام ہو گیا، ایک حیات ہمیں اور مل گئی. ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں. جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا. جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا. لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی، الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی. اچھا جو لوگ غریبوں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی